سورہ علق 30ویں پارے کا ایک انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے. اس سورے میں 19 آیتیں ہیں جن کی پہلی 5 آیتیں پہلی وہی ہیں. آخری آیت سجدہ واجب کی آیت ہے. اگر میں اسے پڑھ دوں تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے, مجھ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے. تو 5 آیتیں شروع کی. یہ پروردگار کا پہلا پیغام ہے انسانیت کے نام, اور میں نے ان کے ساتھ مزید 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا, پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم. حبیب پڑھو, تمہارا رب بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. حبیب پڑھو, قلم سے لکھنا سکھلایا. پہلی وہی ہے. حبیب پڑھو, قلم سے لکھنا سکھلایا. اب میں مسلمان کو کیسے سمجھاؤں کہ پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے, لکھنے کا بھی تذکرہ ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا, لکھنا بھی نہیں جانتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم. حبیب پڑھو, تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. جمے ہوئے خون سے عالم بنا دیا, جمے ہوئے خون سے عالم بنا دیا. کلا, یہ 5 آیتیں پہلی وہی تھی, اور اب 6ٹھی 7ویں اور 8ویں آیت. کلا ان الانسان لیطغی, جمے ہوئے خون سے اسے ہم نے انسان بنایا ہے, اسے پڑھنا سکھلایا ہے, اور یہی انسان سرکشی پہ آمادہ ہے. ان رآہ استغنا, جب وہ دیکھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا, میں سرمایہ دار ہو گیا, میں صاحب طاقت ہو گیا, میں صاحب قوت ہو گیا, تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے. ان رآہ استغنا, جب وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھے تو سرکشی کرتا ہے. حبیب الی ربک الرجا, حبیب کہہ دو اس انسان سے کہ پلٹ کر تو ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے نا. دیکھو بھائی, اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, اللہ اگر نہ بھی کہتا تو جمے ہوئے خون ہی سے بنے, سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. اور کیا کمال کیا ہے کہ جمے ہوئے خون کو عالم بنا دیا, جمے ہوئے خون کو طاقتور بنا دیا. سمجھ رہے ہو نا. انسان جب بھی دنیا میں آئے گا تو 2 عیب لے کے آئے گا, ایک کمزوری کا عیب اور ایک جہالت کا عیب. 2 عیب لے کے آئے گا ہر انسان, ایک کمزوری کا عیب اور ایک جہالت کا عیب. تو ہر آنے والا انسان, رکے رہنا, ہر آنے والا انسان 2 عیب لے کے آیا. میں بھی لے کے آیا, تم بھی لے کے آئے. لیکن یہ کمزوری رفع ہوئی, توجہ, یہ کمزوری رفع ہوئی ماں باپ کی تربیت سے اور غذا سے, اور جہالت دور ہوئی استاد کی تعلیم سے. تو یہ آنے والا جاہل انسان, جاہل آنے والا کتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے خلاؤں میں اپنے سیارے بھیج دیے, یہ چاند پہ جا کے اتر گیا, اس نے شمسی توانائی کو اسیر کر لیا, اس کے بنائے ہوئے جہاز سمندروں کے سینے کو چیر کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس نے مریخ کے پیچھے کیا ہے دیکھ لیا. بھائی کتنا کمزور تھا, کتنا طاقتور ہو گیا, اور کتنا جاہل تھا, کتنا عالم ہو گیا. تو تم چلے ہو کمزوری سے, طاقتور بن گئے. تم چلے ہو جہالت سے, عالم بن گئے. تو اب وہ جو چلا ہی ہو علم سے, اور جو چلا ہی ہو طاقت سے, اس کا کمال کیا ہوگا؟ تو حق ہے پوچھنے کا کہ وہ کون ہے جو علم سے چلا, اور وہ کون ہے جو طاقت سے چلا. بھائی اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو محمد کے ہاتھوں پہ قرآن نہ پڑھتا, اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے نہ کر دیتا. تو میرا مشن یہ جو میں آیات پڑھتا ہوں اور روایات پیش کرتا ہوں, تو میرا مشن تمہیں سنانا نہیں ہے, تمہارے وسیلے سے اپنے نامانوس محترم سننے والوں کو پیغام دینا ہے. کہتے ہیں, خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہہ دیا کہ علی محمد کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد قرآن پڑھنے لگے, یہ کہاں سے کہہ دیا. بھائی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر میرے علی کی فضیلت نہ مانو تو میرے محمد کی فضیلت تو مان لو نا. میرے محمد کی فضیلت مان لو. وہ محمد جس کے ہاتھوں پر آ کر تسبیح کرنے لگے کنکریاں,
کیا کہنا کیا بھائی کہنا. سمجھ رہے ہو؟ جس کے ہاتھوں پر کنکریاں اگر تسبیح پڑھنے لگے، اگر اس کے ہاتھوں پر کوئی بچہ قرآن پڑھنے لگے، ہائے ہائے ہائے. ہم اپنے آدمی کو پروجیکٹ نہیں. پروجیکٹ نہیں کرتے، لیکن ہم غلط آدمی کا ساتھ بھی نہیں دیتے. کیا کہنا. ہائے ہائے. کہ ہم اپنے آدمی کو پروجیکٹ نہیں کرتے، ہم تو فقط وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو رسول کہتا ہے. بھائی میں کیا کروں؟ اب بات علی تک آئی، لیکن بات کو میں آگے لے جاؤں گا. بھائی دیکھو خضر، آواز دی علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم دیا. خضر، بھائی توجہ رکھنا، خضر کے باپ کا نام معلوم ہے؟ بلیان. واہ سبحان بھائی اللہ. بہت توجہ رہے. تو خضر کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ کے گھر میں جا کے دیا. داؤد کو علمناہ صنعۃ لبوس لکم. بھئی آیتیں سنتے جاؤ، اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آیتیں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر دوں، آرام سے سننا. علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم اسماء دیا. ٹھیک. علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک علم دیا. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا. علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو چڑیوں سے بات کرنے کا علم دیا. واہ واہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا. اب عجیب بات ہے، آتَيْنَاهُ الرُّشْدَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو ان کے گھر میں علم دے دیا. واہ. اب سنو گے میرا جملہ اگر یاد رکھ سکو نا تو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. ابراہیم کو علم دیا، ان کے باپ کا نام ہے تارو. سننا سننا سننا، ابراہیم کے باپ کا نام ہے تارو، اور حضرت خضر کا نام ہے بلیا، ان کے باپ کا نام ہے ملکان، بلیا ابن ملکان. حضرت داؤد کے باپ کا نام ہے یشیا، حضرت سلیمان کے باپ کا نام ہے داؤد. بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے نا. حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ باپ نہیں ہے، ماں ہے مریم، ہے نا. کہاں علم دیا؟ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو علم دیا تاروں کے گھر میں. واہ. خضر کو، بھائی خضر کو علم دیا ملکان کے گھر میں. ہائے ہائے ہائے. داؤد کو علم دیا یشیا کے گھر میں. سلیمان کو علم دیا داؤد کے گھر میں. موسیٰ کو علم دیا عمران کے گھر میں. عیسیٰ کو علم دیا مریم کے گھر میں. تو دوسروں کے گھروں میں جا کے علم دینے والا جب اپنے گھر میں پیدا ہوگا تو اسے علم نہیں دے گا. علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم دیا. علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم دیا. توجہ رہے. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو علم دیا. علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو علم دیا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو علم دیا. اور جب مقام محمد آیا تو کہنے لگا حبیب علمک ما لم تکن تعلم، سارا علم تجھے دے دیا. سبحان. سارا علم کیا کہنا. حبیب، سارا علم تجھے دے دیا. تو جو تھوڑا تھوڑا سب کو ملا وہ مجموعی طور پر محمد کو ملا. اب میرا جملہ یاد رکھنا، ایسا عالم ہو تو اسے حق ہے کہ کہے انا مدینۃ العلم. سبحان اللہ. پوری تاریخ انسانیت میں علم کے فقط دو دعوے ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں علم کے فقط دو دعوے ہیں. بڑے بھائی نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شاعر ہوں، اور چھوٹا بھائی کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوری تاریخ انسانیت میں علم کے دو ہی دعوے ہیں. میرے نبی نے کہا میں علم کا شاعر ہوں، میرے علی نے کہا پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. بھائی اس مرحلے پر روکوں گا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہوں. اگر جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو. واہ واہ. یہ مثال دے رہا ہوں، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی رات نماز شب قضا نہیں کی. اگر جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو. یہ مثال ہے، سچی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تم جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں. نہیں جھٹلا سکتے. عبادت کے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. خدا معلوم میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں محو رہتا ہوں، تم نہیں چیلنج کر سکتے، اس لیے کہ میرے دماغ میں ہو سکتا ہے اللہ کی یاد ہو. تو عبادت کا دعویٰ جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن اگر میں کہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو ابھی جھٹلا دو گے. ایک مشکل مسئلہ پوچھ لو، میں جواب نہیں دے سکتا تو ذلیل ہو جاؤں گا. تو ممبر پر وہ آئے، اگر ذلیل ہونے سے بچنا ہے تو ممبر پر وہ آئے جو سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہو. ہم نے کب منع کیا ہے کہ کوئی ممبر رسول پہ نہ آئے؟ جس کا جی چاہے آئے، لیکن آنے کے بعد سلونی بھی تو کہے. اچھا، تو اب دو آیتیں علم کے سلسلے کی سورہ آل عمران سے سنو. ایک 7ویں آیت اور ایک 18ویں آیت. پہلے 18ویں آیت سن لو. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے.
اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، والملائکۃ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں ہائے ہائے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کی گواہی وہ دے جو معصوم بھی ہو عالم بھی ہو، ہائے 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 توحید کی گواہی وہ دے، توحید پہ وہ بولے جو عالم ہو، جاہل کیا بولے گا؟ بھئی یہی سبب ہے کہ آل محمد کے علاوہ توحید پر کبھی ایک جملہ نہیں ملتا۔ تو اب یہ آیت یاد رکھو گے، اس میں کیا کہا؟ اولو العلم، اولو العلم، علم والے، یہ سن لیا تم نے؟ اب یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اب اسی سورے کی آیت 7ویں آیت، هو الذی، آرام سے سننا، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ سبحان اللہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، حبیب اللہ نے تیرے اوپر کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں، محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، ہن ام الکتاب، جو محکم آیتیں ہیں وہی کتاب کی بنیاد ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، لیکن وہ مسلمان جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ہائے 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 خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ، اما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہائے 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 ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، یہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اسلامی معاشرے میں فساد اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا؟ تو آیت کہتی ہے کہ کچھ قرآن والے وہ ہیں جو متشابہات کو لے کر فتنہ پھیلاتے ہیں، تو اب آج سے ہر ملا پہ اعتبار نہ کرنا۔ ہائے 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 وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، حالانکہ حقیقت میں قرآن کا علم، قرآن کی تعویل دو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیت سنی ہوگی۔ راسخون فی العلم کا ترجمہ کرو، وہ لوگ جو علم میں ہیں۔ واہ واہ، اچھا یہ میں نے کیا کہا؟ وہ لوگ جو علم میں علم میں ہیں، یا پھر سننا، وہ لوگ جو علم کے اندر ہیں۔ حالانکہ ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ فلاں صاحب میں بہت علم ہے، واہ واہ، فلاں صاحب میں بہت علم ہے، فلاں صاحب میں بہت علم ہے، میں بہت علم ہے۔ یہ تو نہیں سنا کہ فلاں صاحب علم میں ہیں، کبھی سنا؟ آج تک نہیں سنا نا۔ یہ قرآن نے اپنا طریقہ بنایا ہے، اپنی اصطلاح بنائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں بہت علم ہے، نہیں، وہ علم میں ہے۔ فرق کیا ہوا؟ توجہ رکھنا، فرق کیا ہوا؟ ایک مٹکا لاؤ مٹی کا اور اس کے اندر پانی بھر دو، تو پانی مٹکے میں ہے، کتنا ہے؟ جتنی مٹکے میں گنجائش ہے۔ تو فلاں علم میں ہے اور فلاں میں علم ہے۔ اب فرق کیسے سمجھو گے؟ تو مٹکا لاؤ، اس کے اندر پانی بھر دو، تو میں پوچھتا ہوں کتنا پانی؟ کہ بھائی جتنی مٹکے میں گنجائش ہے اتنا پانی۔ اور اب مٹکے کو اٹھا کے نہر میں پھینک دو، مٹکا پانی میں، اب چاروں طرف پانی ہے۔ تو یہ تم ہو جن میں علم ہوتا ہے، وہ آل محمد ہے جو علم میں ہوتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں کیا تھا؟ اولو العلم، اور یہ دوسری آیت کیا ہے؟ راسخون فی العلم۔ یاد رکھو گے نا سورہ آل عمران کی دو آیتیں۔ اور اب ایک اصطلاح میں دے رہا ہوں، بھائی سننا خدا کی قسم، کبھی کبھی قرآن کی اوراق تو الٹو اور دیکھو کہ کیا ہے قرآن میں؟ اوت العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جنہوں نے مدرسے میں سیکھا ہے وہ نہیں، ہم نے علم دیا ہے۔ تو اب تم پوچھو گے نا کہ یہ کہاں استعمال ہوا؟ تو اب آیتیں سنتے چلنا۔ سورہ محمد بہت مشہور سورہ ہے قرآن کا، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر یہ جملہ میرا ہوتا نا تو تم سب ناراض ہو جاتے، میرا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ منہم، ترجمہ سننا آرام سے، اوت العلم منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تیری بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ کیسے اچھے لوگ ہیں؟ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور فقط ترجمہ کروں گا، سمجھنا تمہارا کام ہے۔ اور میرے دوست جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ کو بطور ہدیہ قبول کریں۔ منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری توجہ سے تیری بات سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، اور جب باہر نکل کے جاتے ہیں،
قالوا للذین اوتوا العلم, تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. ہائے 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 ہائے. یستمعوا, میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, تیری بات پوری توجہ سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, اور جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم, اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا, ابھی رسول نے کیا کہا. تو بھائی آپ نے سنا کیا؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ آئے رسول کے پاس, آیا سنی, قرآن سنا, باہر نکل کے اوتوا العلم سے پوچھا آیت کے معنی کیا ہے. تو جب زمانے رسول میں تنہا کتاب کافی نہ ہوئی تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی. یہ 3 آیتیں تمہیں ہدیہ کر چکا ہوں, راسخون فی العلم, اولو العلم, اوتوا العلم. اور اب مجھے کہیں اور آگے جانا تھا لیکن یہ میرے خوددار ہے نوید عاشق, تو اب میں ایک آیت تو انہیں بھی ہدیہ کر جاؤں نا. بھائی سننا بھائی, خدا کی قسم سننا, اور آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ اس آیت کو استعمال کریں. یہ آیت یاد رکھو گے کہ اوتوا العلم زمانے رسول میں ہے. بالکل. آیت کہہ رہی ہے نا کہ رسول کے پاس سے باہر نکل کے اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں, بے شک. تو اوتوا العلم زمانے رسول میں ہے. اور اب 16واں سورہ نحل, بھائی سننا. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. ترجمہ سنو گے, بڑے جلال کا ترجمہ ہے. اللہ قیامت کے دن مشرکوں کو بہت ذلیل کرے گا اور ان سے کہے گا, میں سننا ان سے, مشرکوں سے اللہ کہے گا کہ کہاں گئے وہ بت جنہیں تراش کے پوج رہے تھے. کہاں گئے وہ بت اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے, کہاں گئے؟ لاؤ ان بتوں کو. مشرک گھبرایا ہوا خاموش کھڑا ہوگا. قال الذین اوتوا العلم, میدان حشر میں اوتوا العلم کہیں گے آج یہ بڑے ذلیل ہوئے, آج یہ بڑے خار ہوئے. تو اب میرا جملہ اگر برداشت کر سکو, قرآن کے حدود میں رہ کے کہہ رہا ہوں, اگر برداشت کر سکو تو قیامت تک کے لیے ایک دلیل ہے. بھائی سورہ محمد میں کہا اوتوا العلم زمانے رسول میں, سورہ نحل میں کہا اوتوا العلم میدان حشر میں. تو اوتوا العلم چلے زمانے رسول سے آئے میدان حشر تک, کوئی زمانہ ان کے وجود سے خالی نہیں ہے, چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. یہ حوالے اسی لیے دے رہا ہوں کہ ان حوالوں کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر سکو, ٹھیک ہے نا. تو سورہ محمد اوتوا العلم زمانے رسول میں ہے, سورہ نحل اوتوا العلم چلتے ہوئے آئے ہیں اور میدان حشر تک آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن کا ایک آیت سنتے جاؤ اوتوا العلم کے سلسلے میں, اور یہاں پہ آج بات کو میں روک رہا ہوں. آیات تو میرے پاس بہت ہیں. دیکھو تم سمجھتے ہو قرآن کی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہہ دو کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں, حافظ, ان کا حافظہ قرآن کی جگہ ہے؟ نہیں. اچھا تم چھاپ لیتے ہو کاغذ کے اوپر, وہ قرآن کی جگہ ہے. قرآن نے خود بتلایا کہ میری جگہ کہاں ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن حافظے میں نہیں ہے, قرآن اوتوا العلم کے سینے میں ہے. تو اب جیسا قرآن ویسے اوتوا العلم, جیسے اوتوا العلم ویسا قرآن. ذرا میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کر رہا ہوں, اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ میرے سامنے نوجوانوں کی نسل بیٹھی ہوئی ہے پوری, اور ظاہر ہے کہ مستقبل تو انہی کا ہے نا. تو اگر میسج ان تک پہنچ جائے تو ان سے پھر آگے بڑھ جائے گا. تو روکے رہنا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے قرآن کو کہاں رکھا؟ اوتوا العلم کے سینے میں. اوتوا العلم کے سینے میں قرآن ہے. علی جب خلافت ظاہری پہ متمکن ہوئے اور خطبہ دینے کے لیے, علی کی بیعت ہو گئی, خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ تشریف لائے تو آنے کے بعد آواز دی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. ایک شخص بھرے مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم سے کیوں پوچھیں, کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. تم سے کیوں پوچھیں؟ بھائی توجہ رکھنا. یا علی تم سے کیوں پوچھیں, کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. بے اختیار فرمایا لأن ہا ہونا علم جمع, مجھ سے اس لیے پوچھو کہ علم قرآن اس سینے میں ہے, کہیں اور نہیں ہے. بس سنتے جاؤ. چلتی ہوا میں, شیعوں کی دعا میں, غازی کی وفا میں, میری قوم کا نعرہ نبیوں نے پکارا, شاہ علم پیغمبر, رحمت کا سمندر, مشکل میں سہارا, ہم سب کا ستارہ, علی علی کہا, کہتے ہی رہو, وہی نعرہ لگے,
میرے وہ نامانوس سننے والے جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھے. انہوں نے یقیناً یہ نعرے سنے ہوں گے، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ سارے سچے نعرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس مجھے ان سارے نعروں میں سے ایک نعرے پہ اعتراض ہوا. شیعوں نے پکارا علی علی، اللہ نے پکارا علی علی، رسول نے پکارا علی علی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آؤں گا، میں پھر شاید اس مرحلے تک بھی آ جاؤں، لیکن اب سنو، پورا علم قرآن اس سینے میں ہے، کسی اور سینے میں نہیں ہے. تو جو صفت قرآن کی وہ علی کی. بھائی رکے رہنا، پورا قرآن ہے علی کے سینے میں، پورا قرآن ہے علی کے سینے میں. تو اب جو قرآن میں ہوگا وہ علی میں ہے. اب میں ایک آیت پڑھوں، فیصلہ تم کرو گے. ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. ہم نے آسمان و زمین کا ہر غیب قرآن میں لکھ دیا ہے. تو سارا غیب قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں. سبحان یعنی اللہ سبحان. میرے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ رسول بھی عالم الغیب نہیں، آئے اور قرآن کا کہنا یہ ہے کہ رسول کا جو پہلا جانشین ہے وہ بھی عالم الغیب. کیا کہنا کیا بھائی اب کہنا. یہاں تک تو تم میرے ساتھ آ گئے ہو نا. تو جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. علم غیب قرآن میں، علم غیب علی میں. اور بتلاؤں، رک کے سننا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ باطل اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. آئے آج کیڑے نکالو نعوذ باللہ قرآن میں، ممکن نہیں ہے. پوری انسانیت بھی مل جائے قرآن میں ایک غلطی تلاش کرے، ممکن نہیں ہے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی. بھائی اتنے لگے رہے علی کی غلطی ڈھونڈنے پر. قاتل تو کیا، غلطی نہیں نکال سکے. کیا کہنا کیا کہنا. دیکھو اب قرآن پہ اعتراض کرو، ممکن نہیں ہے. علی پہ اعتراض کرو، ممکن نہیں ہے. تو اب میں آیا ہوں، میں واقعات بھی بیان کیا کرتا، لیکن جہاں آیا ہوں وہاں دو چھوٹے چھوٹے واقعے سنتے جاؤ. علی کوفے کے ممبر پہ ہیں اور سورہ ہود کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ما من دابۃ فی السماء والارض، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی نہ ہو. بے شک. قرآن کی آیت ہے کہ زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ رزق نہ دیتا ہو. تو علی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. آرام سے سننا، آرام سے تفسیر بیان کر رہے تھے. علی نے کہا کہ دیکھو، نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھو رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، ملے نہ ملے یہ تمہارے مقدر پہ ہے. اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. جہاں بھی جاؤ گے وہ پیچھے جائے گا، مل کے رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے رہے گا. علی نے کہہ دیا نا کہ رزق کی دو قسمیں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج میں علی کو ذلیل کروں. کیا تمنا ہے ذلیل کرنے کی، ہائے ہائے ہائے. ہے نا؟ اس نے کہا کہ اس سے بہتر وقت نہیں ملے گا. اگر تم علی پہ اعتراض کر سکتے ہو تو اعتراض کرو. وہ کھڑا ہو گیا بھرے مجمع میں اور کہنے لگا یا علی پوچھوں؟ کہا پوچھ. سلونی پوچھ، جو جی چاہے پوچھ. اس نے کہا کہ علی فرض کرو ایک آدمی کے مقدر میں رزق ہے. کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے پکڑ لیا. کہا فرض کیا. دیکھو یہ ممبر سے ڈالا ہو رہا ہے، ممبر سے اور مجمع سے. فرض کرو ایک آدمی کے مقدر میں رزق ہے. کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے پکڑ لیا. کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا. کہا فرض کر لیا. بھائی علی فرض کرتے جا رہے ہیں. کہا فرض کرو کہ ہم نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا. کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے پہلے بٹھا دیا. کہا فرض کیا. کہا کمرے میں جتنے سوراخ تھے فرض کرو ہم نے بند کر دیے. کہا فرض کر لیا، سوراخ بھی بند کر دیے. کہا علی اب بتلاؤ کہ اگر رزق مقدر میں کدھر سے جائے گا. ہائے 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 ہائے. آئے تھے علی کو لاجواب کرنے. بھائی کمرے میں پکڑ کے بند کیا، سارے سوراخ بند کیے، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چاروں طرف سے پہرا بٹھا دیا. اب اگر مقدر میں رزق ہے تو کیسے جائے گا؟ علی نے سوچا نہیں، کہنے لگے بس اتنا بتا دے کہ وہ جو حجرے میں ہے، وہ جو کمرے میں ہے، اگر اسی وقت میں اس کی موت ہے تو موت آئے گی یا نہیں؟ موت آئے گی یا نہیں؟ کہا یا علی موت تو آئے گی. کہا جواب تو تو نے خود دے دیا، جدھر سے ملک الموت جائے گا اسی راستے سے رزق بھی جائے گا. ایک واقعہ تم نے سن لیا، اور اب ایک واقعہ اس سے بھی زیادہ مشہور. دو آدمی آئے اور کسی بھی خلافت کے زمانے میں آئے. یہ تاریخ میں دیکھ لینا، یہ تاریخ میں دیکھ لینا. اس لیے کہ میں ناموں میں الجھنے کا قائل نہیں ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور نام دیکھنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ کام دیکھو، کام دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہاں آئے؟ تاریخ میں دیکھنا. آئے
کہا ما بالکم, تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ خلافت نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا بولا کہ میں مالک ہوں, یہ میرا غلام ہے لیکن یہ مانتا نہیں ہے. اچھا تو دوسرے سے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ میں مالک ہوں, یہ غلام ہے, مانتا نہیں ہے. یعنی دونوں کا دعویٰ کہ میں مالک, اور دونوں کا دعویٰ کہ دوسرا غلام. غلام. ٹھیک ہے نا. اب نام تو دیکھنا تاریخ میں جا کے. بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے, فیصلہ کر دیجئے کتاب سے. ہائے 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 ہائے. بھائی آپ کے نزدیک تو کتاب خدا کافی ہے, تو کتاب خدا سے فیصلہ کر دیجئے. کہا بھائی یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. کہا گواہ لائے؟ کہا گواہ کوئی نہیں. کہا کوئی ڈاکومنٹ؟ کہا کوئی نہیں. کوئی ثبوت کسی قسم کا؟ کہا کوئی نہیں. گھبرا گئے. کہا بھائی اسے بلاؤ جو حلال مشکلات ہے. اور دیکھو میں تو بڑے احترام کا قائل ہوں, اسی مسئلے کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھے جب کوئی مشکل ہو, اور علی نہ ہو, جب کوئی مشکل ہو اور علی حل نہ کرے. تو بھائی جب بزرگوں نے علی کو مشکل کشا مان لیا تو آپ کو پرواہ کیا ہو رہی ہے؟ کہا بھائی علی کو بلاؤ. بھائی بہت توجہ رہے. علی آئے, دربار لگا ہوا ہے مسجد میں. میں تمہیں یہ واقعہ سینکڑوں نے سنا ہوگا لیکن میں تمہیں نتیجہ دوں گا. علی آئے اور آنے کے بعد کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا علی ان سے پوچھ لیں. کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں مالک ہوں, یہ میرا غلام ہے. کہا اور تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں مالک ہوں, یہ میرا غلام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, رکے رہنا. کہا قمبر اس مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کرو. بہت مشہور واقعہ ہے, تمہیں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اور کہا قمبر جب سوراخ ہو گیا کہ ان دونوں کو باہر لے جاؤ اور ان کی گردنیں اندر ڈال دو مسجد کے. اب وہ خود تو باہر ہیں, گردنیں ان کی اندر ہیں. اور اب علی نے ان سے بات کی, ان سے بات کی, ان سے بات کی, متوجہ نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد بے ساختہ علی نے کہا قمبر قمبر غلام کی گردن کاٹ دے. جو واقعی غلام تھا اسے کھینچ لی. بھائی سنو, میں نتیجہ دوں گا, نتیجہ دوں گا. جو واقعی غلام تھا اس نے گردن کھینچ لی. جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا. تو قیامت تک کے لیے علی نے فیصلہ کر دیا کہ اگر غلام اور آقا میں تمیز نہ ہو تو تلوار سے تمیز کروا لینا. جو تلوار دے کے بھاگ جائے وہ غلام ہے, جو کھڑا رہے وہ آقا ہے. اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے نا, گواہ تو کوئی نہیں ہے, تو غلام کو خطرہ کیا ہے؟ وہ بھی گردن ڈالے کھڑا رہے. لیکن نہیں, اس نے کھینچ لی اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پہ فیصلہ کر دے گا. تو غلام تک سمجھ جائے کہ علی عالم الغیب ہے اور آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ تو میں نے شروع کیا کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. قرآن میں غیب ہے, علی میں غیب ہے. قرآن پہ تم علمی حملہ نہیں کر سکتے, علی پر علمی حملہ نہیں کر سکتے. قرآن جیسے مشکلات کے حل بتلاتا ہے, علی ویسے ہی مشکلات کے حل بتلاتا ہے. جیسا قرآن ویسے علی, جیسے علی ویسا قرآن. اگر میں یہ سبجیکٹ شروع کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. اب ایک صفت سنو, جیسا قرآن ویسا علی. لو انزلنا, سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اگر توجہ رہے, اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ بھیجیں تو پہاڑ ٹوٹ جائے. جیسا قرآن ویسا علی. قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹے, علی کعبے میں آئے دیوار ٹوٹے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی. عجیب انسان ہے, جمے ہوئے خون سے اسے آدمی بنا دیا اور پھر یہ سرکشی کرتا ہے. حبیب کہہ دے ان الی ربک الرجعی, اسے واپس تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ. دیکھو بھائی اب یہاں رک جاؤ. قرآن کو بڑا شکوہ ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے, اور قرآن کا بڑا زور ہے کہ اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورہ نساء, چوتھا سورہ قرآن کا 59ویں آیت. دیکھو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. اگر تم نے اطاعت کی تو ہم تمہیں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھیں گے. اللہ ہے, اللہ ہے. اطاعت کرو بھائی, توجہ رہے, توجہ رہے. تو کیا اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. ایک اطاعت اور بھی ہے جو تمہارے ذہن میں ہے, اس کا تو میں ذکر بھی نہیں کروں گا ابھی, لیکن مجھے تو ایک فہرست ملی کہ کن کی اطاعت مت کرنا. سورہ نون والقلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اللہ کیا کمال کرتا ہے. ان کی اطاعت کرو, ان کی مت کرو. ہائے 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 ہائے. ان کی کرو, ان کی مت کرو. اپنی مشیت پہ چلاتا ہے,
اپنی مشیت پہ چلاتا ہے. اچھا تو اب میں یہ اطاعت کو ذہن میں رکھنا. اب میں آ گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مشیت پر. تھوڑی دیر کے لیے دیکھو یہ جو ساری دنیا کا کاروبار ہے نا وہ اس کی مشیت پہ چل رہا ہے. بے شک. رک جاؤ, جس طریقے سے آج بول رہا ہوں ویسے سنو. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہے خلق کرے. ما یشاء, جو چاہے خلق کرے. ٹھیک. وَيَخْتَارُ, جسے چاہے منتخب کر لے. تو خلق کرنے میں بھی آزاد ہے, جو چاہے خلق کرے جو چاہے منتخب کرے. ٹھیک. بھائی سنتے چلو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مالک تو جسے چاہے حکومت دے دے, جس سے چاہے حکومت کو چھین لے. شاہ سمجھ رہے ہو؟ شاہ کے معنی چاہ ہے نا. جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. ٹھیک. سورہ آل عمران یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائیں, جیسی چاہی بنا دی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ٹھیک. یا سورہ انفطار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہم نے تجھے بنایا ہے اے انسان, تو ہم سے بھاگ رہا ہے. ہم نے تجھے بنایا ہے فی ای صورت ما شاء, اور جیسی صورت چاہی ہم نے جیسی چاہی ویسی تجھے دے دی. تو جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت ہے. اب ایک جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھنا. میں آئندہ سال یہ مجلس پڑھوں گا. دیکھو میں یہ تو کہلوانا چاہ رہا تھا. میری کیا مجال کہ میں آئندہ سال پڑھوں گا, میری حیثیت کیا کہ میں آئندہ سال پڑھوں گا. میں اگر وہ ممبر پہ روح قبض کر لے تو میں کیا کر لوں گا؟ انشاءاللہ پڑھوں گا. اب سمجھ میں آیا انشاءاللہ کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں پڑھوں گا. تو ساری دنیا کا کام ہو رہا ہے مشیت پر. یہاں تک آ گئے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ کی قوت سمجھو, پھر جملہ کہوں گا میں. میری کیا مجال, میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ میں آئندہ سال مجلس پڑھوں گا؟ انشاءاللہ پڑھوں گا. اگر اللہ نے چاہا تو میں پڑھوں گا. ٹھیک. سورہ کہف میں 18واں سورہ قرآن کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. حبیب غدن یعنی کل, حبیب کل کی بات کبھی نہ کرنا کہ میں یہ کروں گا. کہنا الا ان یشاء اللہ, انشاءاللہ میں کروں گا. مذاق نہیں ہے یہ جملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے حبیب کو محمد رسول اللہ جو ظرف مشیت الہی ہیں, کیا کہنا ہے نا, ظرف مشیت الہی ہے. ان سے اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو غدن کے معنی کل کی بات مت کرنا, خبردار مت کرنا. جب کل کی بات کرو تو کہو میں یہ کام کروں گا, نہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. یہاں تک آگے میرے ساتھ. اب میں روایت پڑھوں. 39 دن جب خیبر فتح نہ ہوا تو میرا نبی کہنے لگا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا, کل میں ایک مرد کو علم دوں گا, کل دوں گا انشاءاللہ نہیں کہتے. پہنچ گیا میسج. اچھا دیکھو تیور کیا ہے. لا تقولن آیت کا یہ لفظ ہے, لا تقولن. لام سے آغاز ہے آیت کا, تقولن نون کے اوپر تشدید ہے, تقولن. ٹھیک. آگے کیا ہے غدن, انی فاعل ذلک غدن. اب پیغمبر اکرم کا جملہ دیکھنا لا اعطین الرایۃ, لا لام سے شروع ہے, اعطین نون پہ تشدید ہے, غدن کل میں دوں گا, اور انشاءاللہ نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا تھا کہ حبیب کل کی بات کرو انشاءاللہ کہو, اور پیغمبر کل کی بات کر رہے ہیں. یہ تو یہ روایت تو صحیح کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. صحیح کتابوں میں بھی روایت ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کل میں علم دوں گا مرد کو کل میں علم دوں گا, انشاءاللہ دوں گا نہیں, میں دوں گا. یہ کیا ہو گیا؟ تو اگر یہ قول رسول ہوتا تو اس قول میں انشاءاللہ ضرور ہوتا. یہ قول رسول نہیں ہے, قول خدا ہے کہ حبیب تو نے تو دیکھ لیا, اب تو ہٹ جا, میں دوں گا. لا اعطین الرایۃ غدا, کل میں مرد کو علم دوں گا. غلط, دوں گا نہیں, کل میں مرد کو علم عطا کروں گا. لا اعطین, میں کل مرد کو علم عطا کروں گا, دوں گا نہیں, عطا کروں گا. فرق کیا ہو گیا بھائی دینے میں اور عطا کرنے میں؟ فرق کیا ہوا یہ نوجوان سنے. بھائی میں نے یہ تصویر دے دی, واپس لے لی,
اور اگر عطا کر دی اس کی ملکیت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب تمہیں حق ہے اس بات کا کہ کہو کہ جناب اپنی مرضی سے مانی نکال دیے, میری مت مانو, قرآن کی تو مانو گے نا. تو اب آیت سنو اور آیت کو جا کے دیکھ لینا. قرآن میں سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی, رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, مالک مجھے ایسی, سلیمان علیہ السلام نبی ہیں, مالک مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. واہ واقعا اللہ نے دی. اور جانتے ہو جواب کیا آیا؟ ھذا عطاؤنا, جاؤ سلیمان ہم نے یہ حکومت تمہیں عطا کر دی, اب چاہے اپنے پاس رکھو چاہے بانٹ دو, اب ہم تم سے واپس نہیں لیں گے. کیا کہنا. تو عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے. طے ہو گئی بات. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں علم دوں گا, نہیں, میں علی کو علم عطا کروں گا, جو عطا ہو وہ ملکیت بن جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ اب علم قیامت تک علی کی ملکیت ہے. سننا اور اس کی دلیل یہ کہ قیامت تک یہ علم علی کے دوستوں کے گھروں پہ نظر آئے گا, دشمنوں کے گھروں پہ نظر نہیں آئے. بات تو صحیح ہے کہ اگر علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو نہ معلوم اس زمانے میں کتنے ٹوٹ گئے ہوں گے. اب پھر واپس چلو, اس کی مشیت, ان کی اطاعت کرو اور پھر ڈکٹیٹ کرتا ہے ان کی اطاعت مت کرنا. اب بتاؤ کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون. کہاں تک سناؤ؟ درمیان سے چھوڑو آیتیں. فلا تطع اللہ حلاف مہین, خبردار حلاف کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کے معنی جانتے ہو؟ جو بار بار اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے. یہ لفظ لیتے جانا, لفظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, نون والقلم میں جا کے دیکھ لینا. حلاف کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹی قسم کھانے والا. مہین جو دل میں کسی کے راز کو روک نہ سکے, چپکے سے کہیں بیان کر دے, اس کی اطاعت مت کرنا. پہنچ رہا ہے میسج؟ جو دل میں راز کو نہ روک سکے, بیان کر دے کسی سے, مہین, اس کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کی اطاعت نہ کرنا, مہین کی اطاعت نہ کرنا. حمازن مشائم بنبیم, جو گلیوں میں لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرے. میں کیا کروں, یہ تو قرآن ہے. جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. حلاف, مہین, حماز, مشاب نمیم, مناع للخیر, جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن, جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اسیم, جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اتلن, جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم, جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اتلن بعد ذالک زنیم, جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تو میں نے کب منع کیا کہ فلاں کو نہ بناؤ؟ بھائی جسے چاہے بناؤ, بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. تو حلاف کی اطاعت نہ کرنا, مہین کی اطاعت نہ کرنا, حماز کی اطاعت نہ کرنا, مشاب نمیم کی اطاعت نہ کرنا, مناع للخیر کی اطاعت نہ کرنا, معتد کی اطاعت نہ کرنا, اسیم کی اطاعت نہ کرنا, اتل کی اطاعت نہ کرنا, زنیم کی اطاعت نہ کرنا. لفظوں کے معنی سمجھ میں آ گئے نا. ان کی اطاعت نہ کرنا. مالک تو نے فہرست دے دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. اب کریں تو کس کی؟ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحب امر کی. تو مالک اللہ تو معلوم ہے, تو ہے. رسول معلوم ہے, محمد رسول اللہ ہے. یہ صاحب امر کون ہے؟ بھائی توجہ رہے, ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یہ صاحب امر کون ہے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں خود کہہ دیا ان کی اطاعت نہ کرنا, ان کی اطاعت کرنا. تو اب صاحب امر جو بھی ہو, حلاف نہیں ہوگا, مہین نہیں ہوگا, عیب تلاش کرنے والا نہیں ہوگا, لڑانے والا نہیں ہوگا, گنہگار نہیں ہوگا, اس کے شجرے میں خرابی نہیں ہوگی. تو اطاعت ان کی کرو, ان کی اطاعت نہ کرو. مرضی کا مالک ہے, مشیت اس کے کنٹرول میں ہے. بھائی سنو, خدا کی قسم, یہ جو نوجوان ہے نا, انہیں میسج دے رہا ہوں کہ دنیا گزشتنی ہے, گزر جانے والی شے ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے اللہ سے رابطہ ضرور رکھو اور اپنے قرآن سے رابطہ ضرور رکھو. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا اقتدار والے, ذرا سی طاقت آ گئی, بگڑ گئے, ہٹ گئے, عقل آ گئی. بھائی یہی تو آیت کا میسج تھا کہ ہم نے اس کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے, یہ ہم سے کرتا ہے. اچھا اب عقل کی مثال دیکھ لو, وہ حزب اقتدار والے, وہ حزب اختلاف والے.
दोनों अकड़े हुए हैं। क्या कहना, क्या कहना। ये सगाने दुनिया जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, दो कौड़ी के लोग, जरा सी ताकत मिल गई अकड़ के बैठ गए, अकड़ के बैठ गए, है ना। तो जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो ज्यादा अकड़ता है, जिसके पास इख्तिदार ज्यादा हो वो ज्यादा अकड़ता है। जितना कम दौलतमंद होगा उतनी जल्द राजी होगा। वाह। तुम तजुर्बा करके मुआशरे में देख लो, गरीब बड़ी, अगर गरीब नाराज भी हो गया बड़ी आसानी से मन जाएगा, लेकिन दौलतमंद नहीं मानेगा, ठीक है ना। और साहिब इख्तिदार तो बिल्कुल नहीं मानेगा। अब सुनाओ तुम्हारे अल्लाह के लिए एक लफ्ज अली ने इस्तेमाल किया, या सरीअ रिज़ा, अरे जल्द राजी हो जाने वाले। हाय 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 हाय। समझ रहे हो अल्लाह को? यह वो मालिकुल मुल्क है कि जब जलाल में आया तो इसने कौम लूत की जमीन को 7वें तबके जमीन से उखाड़ा और 7वें आसमान तक बुलंद किया, 7 घंटे फजा में रही, फिर पलट कर रख दिया। यह है ताकत, यह है ताकत उस अल्लाह की। या सरिया रिजा, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले, बहुत जल्द राजी होता है। कभी किसी कलमे तौबा पे राजी हो गया, कभी नेदामत के आंसुओं पे राजी हो गया, कभी एक सजदे पे राजी हो गया। सजदा करके तो देखो भाई, देखो सजदा अपने सर को जमीन पर रख देना अल्लाह के लिए, है ना। तुम जो बड़े तुर्रम खा हो, ये नौजवानों से कह रहा हूं, तुम्हारी सारी इंसानियत तुम्हारे सर में है। वलक़द कर्रमना बनी आदमा, कभी कभी ऐसे बोलता हूं, वलक़द कर्रमना, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरह 17वीं आयत, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने आदम की नस्ल को बड़ी इज्जत दी है, बड़ी इज्जत दी है। देखो जिन चीजों से तुम अलग होते हो जानवर से, वो सब सर में है। आंखें सर में, कान सर में, बोलने की कुव्वत सर में, सोचने की कुव्वत सर में, चखने की कुव्वत सर में। तो तुम्हारी सारी इंसानियत कहां है? सर में। और ये दी किसने? उसने। तो अब शराफत ये है कि इसे उसकी बारगाह में रख दो। कि अब इंसान की शराफत ये है कि ये सर जिसमें सारी इंसानियत है, बोलते हो सर से, देखते हो सर से, सूंघते हो सर से, सुनते हो सर से, चखते हो सर से, गौर व फिक्र करते हो सर से, ठीक है ना। तो सारा इंसान सर ही में तो है ना। अब मैं क्या करूं कि मेरे नबी ने कहा अली के कंधे पे हाथ रख के कि या अली अंत मिन्नी बेमंजिलति रास मिनल जसद, अली तू मेरा सर है, मैं तेरा धड़ हूं। यानी अब सुनूंगा तेरे जरिए, बोलूंगा तेरे जरिए, सूंघूंगा तेरे जरिए, गौर करूंगा तेरे जरिए, जन्नत में भेजूंगा तेरे जरिए, जहन्नम में ढकेलूंगा तेरे जरिए। तो सजदा समझ गए ना? सजदा समझ गए। देखो ये जो पैगंबर अकरम मेराज में गए थे, तो ये क्या जमीन वालों का आसमान पर जाना कोई बहुत बड़ा कमाल है? ये तुमसे पूछना चाह रहा हूं। तो तुम्हारा ख्याल है कि नबी मेरा नबी तुम्हारा नबी आसमान पे चला गया, बहुत बड़ा तीर मार दिया? मियां जिब्रील तो रहते ही आसमान पे, ठीक है ना। तो ये आसमान जमीन का किस्सा, ये बड़ाई छोटाई का किस्सा नहीं है। हमने तो आसमान वालों को देखा कि वो जमीन पे आने की तमन्ना रखते हैं। कुरान चाहता है कि जमीन पे आए, विलायत की आयत चाहती है कि जमीन पे आए, तत्हीर की आयत चाहती है कि जमीन पे आए, हलाता का सूरा चाहता है कि जमीन पे आए, आयत तत्हीर चाहती है कि जमीन पे आए, जिब्रील चाहते हैं कि मैं आयत को लेकर जमीन पे जाऊं, रिजवान चाहता है कि मैं दर्जी बन के जमीन पे जाऊं, ठीक है ना। तो आसमान वालों की ख्वाहिश है कि जमीन पे आए। तो जमीन से आसमान पे जाना मेरे नबी का कोई कमाल नहीं है। कमाल है क्या? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं ले गया अपने बंदे मोहम्मद को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेराज नाम है मस्जिद से मस्जिद तक जाने का। तो मेराज नाम है मस्जिद से मस्जिद तक जाने का। हबीब तूने जमीन पे बड़े सजदे किए, अब आके मेरे अर्श पे भी एक सजदा कर दे। वो सजदा ही तो किया था ना जो कमान बनी थी। क्या कमाल का सजदा है मेरे मोहम्मद का। पूरी दुनिया के कायनात के सारे सजदे तराजू के एक पल्ले में रख दो, मेरे नबी का एक सजदा उन सारे सजदों से गिरा होगा। वो सूरा जिसकी मैंने तिलावत की 8 आयतों की, उसकी आखिरी आयत मैंने कहा था ना कि अगर वो आयत सजदा है, अगर मैं पढ़ दूं तो मुझ पर सजदा वाजिब, तुम सुनो तो तुम पर सजदा वाजिब। इसलिए मैं वो आयत नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा। हबीब मेरे हबीब सजदा कर और मुझसे करीब हो जा।
تو پیغمبر سجدے میں اللہ سے انتہائی قریب ہوتے ہیں. طے ہو گئی بات, طے ہو گئی بات. تو اب نماز کی اہمیت سمجھ گئے. میرے نبی نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. تو ساری شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان سب احکام میں سے معراج ہے نماز. سارے شرائع میں سے, احکامات میں سے نماز معراج ہے, اور سجدہ نماز کی معراج ہے, اور صاحب معراج سجدے میں ہے, اور اس سجدے میں حسین پوچھ پہ آگے بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحلہ فکر ہے. اب سمجھ میں آیا, اب حسین سمجھ میں آیا. صاحب معراج سجدے میں, کیا کہنا. اور سجدہ ہے میرے نبی کا سجدہ ہے, مذاق نہیں ہے, انتہائی قرب میں ہے, اللہ کے انتہائی قرب میں ہے میرا نبی. اور ایسے میں چھوٹا نواسا آ کر اللہ اکبر نبی کی پشت پہ بیٹھ گیا. یا رسول اللہ اتار دیجئے, آپ کا سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے. کہا یہ تو میرا ایک سجدہ ہے, اور یہ نواسا قیامت تک کے سجدوں کا نگہبان ہے. اب سمجھ میں آیا حسین. ایسا ہو تو یہ کہہ کے اٹھے ان کانا دین و محمدن لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو.